السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا محبوبنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی عزت کا فضل و احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے، عنایات ہے، اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مہربانیاں، توجہات ہیں، تمام اللہ کے محبوب بندوں کی خصوصی دعائیں کہ ہم سب الحمدللہ الحمدللہ پوری طمانینت اور سکون کے ساتھ توحید و رسالت کی دنیا میں آباد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اچھا رکھے، اور موت بھی خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ماہ بڑا عظیم الشان ہے، اسلام کی عظمتوں کے حوالے سے کیلنڈر کی دنیا میں یہ آخری مہینہ ہے۔ قربانی، ایثار، فنائیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالی بلکہ ترقی کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ پاک نے 4 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، جن میں جمادات، اس کے بعد نباتات، اس کے بعد حیوانات، اس کے بعد انسان۔ جمادات پہاڑ، پتھر، جس کے اندر ہے احساسات، نباتات کے مقابلے اور بنسبت کم ہے۔ جمادات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور نباتات بھی۔ جمادات سے افضل نباتات یہ سبزیاں، چارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہریالیاں، یہ سب نباتات کے لیے۔ نباتات سے اوپر حیوانات۔ جمادات کی قربانی نباتات کے لیے ہے، اور نباتات کی قربانی حیوانات کے لیے ہے، اور حیوانات کی قربانی حضرت انسان کے لیے ہے۔ آپ آسانی سے اس کو یوں سمجھیں، پتھر خود کو تراش کر، ترشوا کر گھر اور کھیت و کھلیان کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ کھیت زراعت کا سبب بنتا ہے، زراعت حیوانات کے لیے چارے کا، اور حیوانات خود کو جب فنا اور قربان کر دیتا ہے
وہ انسانی توانائی کا سبب بنتا ہے. انسان میں اب انسان سے افضل خلق میں نہیں ہے. یہ چار مخلوقات میں انسان پر آ کر خلق خدا تخلیق ربانی رک جاتی ہے. اب انسان سے افضل نہیں ہے، انسان میں افضل ہے. یہ بنیادی بات آج کی گفتگو کا حصہ لازمہ ہے، کیونکہ سے افضل ہونے کے لیے اور مخلوقات کا ہونا ضروری ہے، اور انسان سے افضل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین کیلنڈر میں پیدا کیا. اسی طرح اللہ پاک نے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تمام مخلوقات پر ہم نے فضیلت بخشی ہے بنی آدم. تو بنی آدم سے افضل نہیں، بنی آدم میں افضلیت. بنی آدم میں افضلیت قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے. سورہ نساء میں 63 میں ترتیب وار ذکر ہے کہ انسان میں، مگر اس میں ایک اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان میں افضلیت کا آغاز ہوتا ہے مومن سے. انسان میں سب سے افضل جو ہے مومن ہے، اور مومن میں افضلیت کا آغاز ہوتا ہے صالح مومن سے. صالح المؤمنین سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے. اور صالح مومن سے افضل ہوتے ہیں شہید مومن، اور شہید مومن سے افضل ہوتے ہیں صدیق مومن، اور صدیق مومن سے افضل ہوتے ہیں نبی، اور نبی سے افضل ہوتے ہیں رسول، اور رسول سے افضل ہوتے ہیں اولو العزم رسول. اولو العزم رسول سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب خلق میں کوئی بھی افضل نہیں ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے آج کے حساب سے. شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دیکھیے ہماری زندگی کا نہیں بلکہ سب کی زندگی کا محور محمد ہے. اس لیے ہم چاہ کے بھی کہیں اور علو کا پتھر نہیں ادھر ادھر کر سکتے. خیر اب اس بات کو سمجھیے جو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور سورہ حج کی آیت نمبر 32 یہ دو آیت کی ترجمانی کروں گا. پہلے سورہ بقرہ آپ تلاوت کر رہا ہوں. اتنی بات جب سمجھ گئے آپ، خلق کی بنیاد جمادات سے میں نے لیا ہے. جمادات سمجھ رہے؟ پہاڑ، اس کو صرف تراش سکتے ہیں. اگر پہاڑ کو اپنے گھر کی ہانڈی میں لا کر کے مسالہ ملائیں تو پہاڑ کے ساتھ توہین ہے یا تعظیم ہے؟ کہ پہاڑ کی توہین ہے، اس کی بے حرمتی ہے. تعظیم اور توہین کا کانسیپٹ جلدی سے بتا دوں. شے کو اس کے لیول پہ رکھنا، چیز کو اس کے اسٹیٹس پہ رکھنا، یہ اس کی تعظیم ہے. باپ کو باپ کی جگہ رکھنا تعظیم ہے، پاؤں کی جگہ رکھنا توہین ہے. امامہ کو پاؤں میں پہننا توہین ہے، سر پہ رکھنا تعظیم ہے. تو لیول اور اسٹیٹس میں استعمال کریں. تو شے کو، چیز کو اس کی حیثیت، اس کا معیار، اس کے لیول، اس کے اسٹیٹس پہ برقرار رکھنا تعظیم ہے. تو اب میں قرآن پاک میں کہا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ 10 چیزیں گنائی: آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا، کشتیاں چلانا سمندر میں، پھر زمین سے برسا کر، آسمان سے برسا کر زمین کو سبزہ زار کر کے اس سے نکالنا سبزہ وغیرہ، پھر جانور کو پھیلانا، پھر ہواؤں کا، طوفانوں کا، یہ سب کا لانا،
آپ سمجھ رہے ہیں سب؟ یہ سب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ پہلے ہم یہاں پر رکیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین عرب ایک اللہ کی توحید کے حوالے سے سوال کیے کہ آپ 360 جو ہمارے بت ہیں اس کی طرف آپ دعوت دیتے نہیں, ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. دلیل تلاشتے ہو؟ آسمان کی تخلیق, زمین کی تخلیق, یہ سب 9-10 جو سب گنائے اور کہا غور کرو, غور کرو, عقل بتاؤ, عقل سے بتاؤ. لآیات لقوم یعقلون, عقل اور شعور کا صحیح استعمال کرو, خدا کی توحید اس میں جھلک جائے گی. لآیات لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے اس میں خدا کی توحید کی نشانی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھا, یہ تو بنیادی دوسرے ہی پیج میں آپ دیکھیں گے, اس کے فرسٹ آیت نمبر 164 164. تو زمین کی تخلیق میں بھی خدا کی توحید ہے. توحید کیسے؟ کیا بتائیں؟ اس کی کوئی مثال ہے آسمان پر یا کہیں پر یا اپنے گھر میں کہیں پر؟ زمین کی کوئی مثال ہے. اور بے مثال جو چیز ہو خلق میں اسی کو خالق بولتے ہیں. ہم بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, والد کے, کیونکہ ہم والد کی مثال ہیں, لیکن ہماری کوئی مثال خلق میں نہیں ہے. دھیان دیجیے, ہماری کوئی مثال خلق میں نہیں ہے, اس لیے کہ خالق کے ہم مخلوق بھی ہیں. تو ہماری ایک مثال ہے والد ہونے کی حیثیت سے, ہم مولود ہیں, یعنی بیٹے ہیں باپ کے. تو جو شے بے مثال ہو, جیسے اب آسمان دیکھیں آپ, کوئی ستون ہے, کوئی پلر ہے, قرآن کہتا بغیر عمد ترونہا, بغیر پلر کے تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. ہے ایسا کوئی گھر جو بغیر پلر کے کھڑا ہو سکے؟ غور تو کرو, یہ بغیر پلر کے آسمان کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اگر 360 ہے تو پوچھو, بتائے. میں بتاتا ہوں, یہ صرف ایک اللہ ہے. تو آسمانوں کی, زمینوں کی, یہ سب تخلیقات میں غور کرو. ہم سے سوال کرنے والوں جو آئے تھے اس میں نظر آ جائیں گے. یہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب کو اجاگر فرمایا اور کہا بتائیے. جب یہ دلیل دے دیا مسکت ہو گئے, جواب نہیں بن رہا. تو اس آیت کا پس منظر کیا ہوا؟ خدا کی توحید کی نشانی تمام مخلوقات ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, کشتیاں ہیں, پانی برسانا ہے, ہوائیں, طوفان ہے, سب ہے اللہ کی توحید کی نشانیاں. ایک دم کلیئر ہے. اب یہاں پر سے جمادات بھی اللہ کی نشانی ہے توحید کی, ٹھیک ہے, نباتات بھی اللہ کی نشانی ہے. سب جملہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جمادات بولے تو پتھراں وغیرہ, سمجھ رہے ہیں, پہاڑ, نباتات سبزیاں, ہاں, اور حیوانات تو خیر سمجھ جائیں گے, حیوانات بھی سمجھ رہے, حیوان, جانور. اس کے بعد انسان. اب انسان سے اوپر نہیں ہے, خلق یہ چاروں ہی ہے. اب انسان میں ہے, تو انسان میں جو افضلیت بتایا میں نے, مومن افضل ہے. مومن میں صالح مومن, آپ سمجھتے جائیں, صالح میں پھر شہید ہے, پھر اس کے اوپر صدیق ہے, پھر اس کے اوپر نبی ہے, پھر رسول ہے, پھر اولو العزم رسول ہیں, اور اولو العزم رسول میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دی اینڈ ہو گیا. دی اینڈ بولے تو اب نہیں, اوپر ہے. یہ بات آپ جب سمجھ گئے ہیں تو اب ذرا سنیے سورہ بقرہ کی اس آیت میں خدا کی توحید کی نشانی. صحیح ہے, غور بھی آپ نے کیا تو ہاں بھی. ابھی دنیا میں آپ دیکھ لیں نا, ذرا سی بغیر, ابھی دیکھیے نا کوئی ایک کیا نام ہے, مینار یوٹیوب پر ایسے ہی اڑ رہا تھا, لوگ پریشان ہو گئے. روٹی میں اللہ لکھا دکھا, لوگ پریشان ہو گئے. یہ پریشانی یہ نہیں ہے کہ آپ کنورٹ ہونے کی سوچتے, نہیں, یہ خدا کی نشانی کے اعتبار سے پریشانی ہے. عجب بولتے, تعجب میں پڑ جاتے ہیں. تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جیسے اب یہ مسجد بغیر پلر کے ہو تو سوچیں گے نا کس کی طرف آپ جائیں گے؟ کون بنائے سو ہے, دھیان فوراً ہے, کون بنائے سو ہے, تلاشیں گے. صحیح ہے, تلاشتے تلاشتے اگر مل گیا بنانے والا تب تو آپ مطمئن ہو جاتے, نہیں ملا تو وہی نہ ملنے والی ذات جو ملی ہے اس کا نام اللہ ہے. جو آپ احساسات میں جو نہیں لا رہے ہیں کہ بھائی بغیر پلر کے کون پیدا کرے, بغیر پلر کیا, وہ بھی اتنا بڑا آسمان, پھر آسمان کے اوپر بھی آسمان, ساتوں آسمان, اور کوئی پلر نہیں, تو کون ہے؟ اگر ہم یہ 360 سے پوچھتے, نبی نے کہا 360 سے پوچھتے تو بتاؤ, یہ تو تم خرید کے لائے ہو, یہ تو جمادات کے قبیل سے ہے, تو جمادات ہے, تم خود دیکھ رہے ہیں. خود بتاؤ کہ اس کو ہم اگر ایسے چھوڑ دیں وہ گرے گا یا نہیں گرے گا؟
پریکٹیکلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیل اللہ پاک نے دی اور کہا دیکھو غور اس میں کرو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو, زمینوں کو, ان تمام چیزوں کو. اختلاف اللیل والنہار بھی ہے, رات کو لاتا ہے اللہ تعالیٰ دن میں, دن کو لاتا ہے تو رات غائب کہاں گئی؟ لائٹ ہم بند کر دیں اندھیرا ہو یہ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن رات کہاں گئی بتاؤ ذرا. کہتا ہے قرآن یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کہ رات کو دن میں میں داخل کرتا ہوں اور دن کو رات میں میں داخل کرتا ہوں, بس میرے اوپر بلیو کر, مان. تو توحید کی یہ سب نشانیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے جو میں نے ایک جملہ کہا ہے, جمادات, پھر اس سے افضل نباتات, اس سے افضل حیوانات, اس سے افضل حضرت انسان. اب حضرت انسان میں افضل یہ تمام دیکھ چکے ہیں, مومن, صالح, شہید, صدیق, نبی, پھر سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دھیان دیجیے کیا بات ہے. درود شریف پڑھ لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصل کیا ہے, جب لیبل اور اسٹیٹس سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو گمراہیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ ہے گمراہیت, یہ کوئی گالی نہیں ہے. گم بولے تو گم اور راہ بولے تو راستہ, راستہ بھٹک جانا صحیح ہے نا. یہ تو عموماً ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایمان میں بھٹکنا اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل آف لائف میں بھٹکنا, صحیح ہے نا. 4 مینار ہم نے نہیں دیکھا, خالی بتا دیا کہ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ, بھٹک گیا, پھر فون کر رہے ہیں یہاں تک تو آیا, صحیح ہے. تو بھٹکنا یہ کوئی غلط نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو نہ جاننا یہ بنیاد ہوتا ہے گمراہیت کا. چاہے عقیدے میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو پھر تو گڑبڑ ہو جاتا. ہاں مشکل نہیں, بھاری مشکل ہے. پھر درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمجھ تو گئے ہیں آپ. اصل کیا ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ سب جملہ جو بولتے تھے عقیدت کا عنوان دیتے, خدا کے واسطے توحید سمجھیے, توحید سمجھیے. باپ کی تعظیم کیے بغیر آپ باپ اچھے نہیں بن سکتے. باپ کی توہین کریں گے بیٹے کے سامنے اور بیٹے سے آپ امید رکھیں گے کہ صالح بنے, نیکوکار بنے. آپ کو پہلے رسپیکٹ کا عنوان سمجھنا ہوگا. آپ اول آخر نہیں ہیں, آپ کے اوپر بھی ہے, آپ کے نیچے بھی ہے. وہ ایک خدا ہے جو متکبر ہے, وہ ایک خدا ہے جو بلندی کی اولیت اور آخریت ہے. ایسا اول کہ اس سے پہلے کوئی نہیں اور ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں, وہ ہے صرف. تو یہ جو انڈرسٹینڈ مس انڈرسٹینڈ ہے, جو نہیں سمجھے ہیں, اسی وجہ سے گڑبڑی ہو رہی ہے. خدا سے دعا ہے ہم سب کو ہر شے کا لیول سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر شے کا لیول, اس بات کو سمجھیے, ہر شے کا لیول. میں نے ایک مثال ابھی دیا, جا کر کے جھولے میں 10 پتھراں لے آؤ اور ممی کو کہو اس میں اچھے سے مسالہ لگا کے پکاؤ. ممی کتنا مارتے آپ سوچ لو, صحیح ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کے لیول کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کے اسٹیٹس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو پتھر کی تعظیم یہ ہے, نوٹ کیجئے گا, پتھر کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو اس کی حیثیت دی جائے. اب تعظیم کے بعد ایک لفظ اور کہتے ہیں, عبادت اور تعظیم میں فرق ہے. تعظیم کہتے ہیں شے کو اس کا لیول دینا, اس کی حیثیت دینا, نہ اس کے اوپر نہ اس کے نیچے. ٹوپی اگر آپ کے سامنے پاؤں کے پاس آ جائے تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں, یہاں پر اس کی حیثیت نہیں, صحیح ہے. حالانکہ 5 روپے کی 10 روپے کی ٹوپی ہے, لیکن چونکہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, اس کی کوالٹی دیکھی جاتی, اس کی حیثیت دیکھی جاتی. کیا بات ہے. تو جمادات کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو پتھر, اس کا جو لیول ہے اس کو تراشا جائے, اس سے گھر بنایا جائے, اس کو گھر میں مٹیریل بنایا جائے. یہ سب جو اس کا لیول ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اس کو کھانے کی چیز نہیں. ایسے ہی نباتات میں آپ آئیے, آپ جو اگانے کی چیز ہے, اب کھیت میں جا کر کے آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر چکن اگانا چاہتا ہوں, مٹن اگانا چاہتا ہوں, نہیں ہوتا نا. یہ دیکھیں اسی طرح زراعت اور کاشتکاری کو آپ دیکھیں, بھینس, جانوروں کے کھانے کی چیزوں کو آپ دیکھیں. آپ کھانا شروع کر دیں گے تو وہ گھاس خود کہے گا میں آپ کے لیے نہیں ہوں, کسی اور کے لیے ہوں. اب ذرا اور کے حیوانات بھی,
فلسفہ سمجھیے اپنی توحید کا، اور جو بھائی نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھی کو سمجھ بنا کر کے دوسرے مذہب کو رن آؤٹ کرنا یہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ سب کو نصیب فرمائے، آپ سمجھیں اس بات کو، اور آپ بھی صحیح سے ایکسپلینر بنیے، آپ اللہ پاک آپ کو بھی سچا پکا مسلمان بنائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیونکہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت بھاری بات ہے، اس کے لیے فل اٹریکشن چاہیے، فل اٹینشن پلیز، ایک دم دھیان دیجیے گا۔ قرآن پاک ضرور دیکھیے گا آپ جا کر، 164 164 سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، اس طرح سورہ حج۔ تعظیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ شے کو اس کی حیثیت دینا، چیز کو اس کی حیثیت دینا، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں دوست ہیں، ایک دوست سے اگر بات کریں کیا یار ٹھیک ہے، کیسے یار ٹھیک ہے، اور اسی جگہ میں بیٹا بھی بولنے لگے کیا یار ٹھیک ہے، بات تو دونوں ایک ہی ہے نا، لیکن نہیں، ارے نو کون چیز بیٹا نہیں، بیٹا ایسا بات کرتا ہے، ہم دونوں دوست ہیں، یہ دیکھیے آپ سمجھیے، جو بار بار میں چوس کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حیثیت کو سمجھیے، حیثیت کی برقراری، وضع الشیء علی محلہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ انصاف ہے، اس کے اوپر نیچے کرنا یہ ظلم ہے۔ کیا بات، سمجھ رہے ہیں؟ چیز کو، امامہ کو پاؤں میں رکھنا ظلم ہے، سر پہ رکھنا انصاف ہے۔ ٹوپی کو پاؤں میں رکھنا ظلم ہے، سر پہ رکھنا انصاف ہے۔ کیا بات، ایک دم سمجھ گیا؟ واہ۔ جمادات کی بھی تعظیم ہو رہی ہے، سڈنلی مثال دے دوں، حجر اسود جمادات کے قبیل سے، عبادت نہیں تعظیم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، عبادت نہیں تعظیم ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ صرف بوسہ دینا ہے، رکوع سجدہ نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بوسہ دینا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ بوسہ دو، بوسہ دینا تو پتھر کی تعظیم ہوئی۔ اب ہر پتھر کو آپ اگر چاہیں گے کہ نہیں اتنا بڑا ہم لے آئیں ویسے ہی بنا کر کے بوسہ دیں، تو آپ مینٹلی طور پر کمزور ہیں، کمزور کیا، فل ویک ہیں ایک دم، صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات میں بھی کنڈیشنز ہوئے، اس میں بھی جو میں نے انسان میں افضل کا عنوان دیا ہے نا وہ میں بتانے جا رہا ہوں، تو جمادات میں بھی کنڈیشن ہے، ہر حجر کو نہیں وہ سمان دیا جائے گا جو حجر اسود کو دیا جا رہا ہے، لیکن جو مطلقاً نیچرلی طور پر جو حجر ہے اس کو اس کا سمان دیا جائے گا، اس کے حساب سے، اس کے لیول کے حساب سے، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے، صحیح ہے؟ اسی لیے کبھی پتھر سے کسی کے سر پہ مار دیجئے تو ظلم کہلاتا ہے، کیوں مار دے گا، کیوں مار دیے، سوال ہوتا ہے۔ اگر کہیں نہیں پتھر ہے ہی سر پہ مارنے کے لیے تو بیوقوفی ہے، نہیں مارنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پتھر اگر ایسے کیجئے تو تھوڑا بہت کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، لیکن کچھ قانونی طور پر گرفت نہیں ہوگی آپ کی، یہ پولیس پکڑ کے لے جائے، ایسا نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح نباتات اور حیوانات یہ سب سمجھیے گا، اور پھر انسان، آپ کی بات ہو رہی ہے، بہت محبت سے ہمیشہ کہہ رہا ہوں، اور یہ قریب 15 سال کا کم و بیش ایک عنوان سمجھیے گا میرا، محبت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ محبت کا کانسیپٹ سمجھیے جو اٹریکشن کا نام ہے، جذب کا نام ہے، کشش کا نام ہے، توہین کا پہلو آنا ہی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جمادات، اس میں بھی رسپیکٹ کا جب عنوان ہے، اور اس سے افضل ہے نباتات، اس میں بھی رسپیکٹ کا عنوان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس درخت کو آج سلام کرتے ہو آپ، اور بلکہ اس درخت کے نام سے آج مکہ میں جائیے تو مسجد شجرہ بولے درخت، آپ خدا کرے جو گئے ہیں وہ توجہ سے سنیں، جو نہیں گئے ہیں خدا کرے وہ جائیں۔ ابھی جو لائبریری ہے، مکتبہ جو ہے نا، جہاں حضور تشریف لائے، اگر آپ مکہ کو دیکھیں گے اور لائبریری رائٹ میں ہو تو اسی رائٹ میں ایک سڑک جاتی ہے، سڑک جب جائیں گے تو تقریباً 100 قدم، یا اس وقت میں اپنے قدم کے حساب سے کہہ رہا ہوں 100 کے قریب 125 یا 35 قدم کے بعد لیفٹ میں جائیں گے، ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد شجرہ ہے۔ اب مسجد شجرہ کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضرورت تو حیدرآباد میں الحمدللہ ضرورت محسوس ہوئی، حضرت جابر یا کسی صحابی کو کہا جاؤ اس درخت کو کہو
کہ محمد عربی بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر اس کی دلیل مطلب بلندی چاہیے تو حضرت امام بصری کی بارگاہ میں فرماتے ہیں جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ. یہ جملہ سننا تھا، درختوں نے ادھر ہلایا آگے بائیں سب ہلایا اور ساجدۃ سجدے کی حالت میں ایک قدم مصطفیٰ پر آ کر رکے. یا رسول اللہ بولیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے افضلیت کا کانسیپٹ سمجھیے آپ، جو میں نے نیچے سے اوپر تک. آپ عزت سمان دیں گے اپنے چھوٹے کو تو آپ کی تعظیم ہوگی، سمجھیے اس بات کو، اور وہ آپ کی بارگاہ میں جھکیں گے. کیوں پوری دنیا محمد کے قدم میں جھکی ہوئی ہے؟ محمد نے کسی کی توہین نہیں کی ہے، ان کو ان کی حیثیت دی ہے، ان کو ان کا مقام دیا ہے. جب کہا ابو جہل نے کنکڑی سے کلمہ پڑھاؤ تو چاہتے تو ابو جہل سے بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن سمان دیا تمہارے لفظ کو بھی، اس لیے پڑھایا کلمہ کنکڑی سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اپنی اتھارٹی اپنے پاور کا مس یوز کرنا یہ اسلام نہیں، یہ محمد نہیں سکھاتے ہیں. صحیح یوز کرنا یہ محمد کا پیغام ہے، یہ نبی کا پیغام ہے. آپ ذرا سمجھیے. تو وہی درخت جو مصطفیٰ کے رفع حاجت کے لیے آیا سجدے کی حالت میں، کیا بات ہے. جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ بلا ساقن و بلا قدمی. نہ ان کے پاس قدم ہے نہ کچھ ہے، بس سجدے کی حالت میں آپ تک آ کر رک گیا اور اجازت طلب کر رہا ہے. کیا بات ہے. میں پوچھتا ہوں صحابی بھی دنگ ہوں گے وہاں پہ. کیا بات ہے، کیا بات، حیرت میں ہوں گے. لیکن ایمان خیر. تو اسی درخت نے جب قدم مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو سمرپت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرمائے. اور آج بھی وہ تاریخ 1400 سال سے زیادہ گزر گئی، لیکن دیکھیے کس سے نسبت ہو گئی اس درخت کو؟ مسجد سے. کیا بات، مسجد شجرہ، یہ اس کا پس منظر ہے. آپ جائیں مسجد جن، یہ جنت المعلی میں آپ جب گھسیں گے تو رائٹ میں جائیں گے تو ایک سڑک ہے، آگے کی طرف جائیں گے تو مسجد جن ہے. کون ہے؟ انڈیا کا جن، ادھر کا جن، ادھر کا جن آپ کو بہکا سکتا ہے، لیکن وہاں کا جن آپ کی تعظیم کرے گا. کیوں؟ مصطفیٰ کی تلاوت سن کر ان جنوں نے ایمان لائے. قرآن کہتا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. کیا بات، ہم نے محمد سے ایسا قرآن سنا ہے جو رشد و ہدایت کا عنوان ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اور جا کر اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں. دیکھیے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. گویا آپ سمجھیں اس بات کو. فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں محمد کے اس قرآن نے میری حقیقت بدل دی ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہم شرک اب آج سے نہیں کریں گے. دیکھا تو محمد تو شرک کا خاتمہ کا عنوان ہے، شرک کے خاتمہ کا عنوان ہے. توحید کی سب سے اعلیٰ ابھی آگے آ رہا ہوں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ. نباتات، شجرہ کو دیکھ لیا آپ نے. اب حیوانات میں آئیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، آقا گزر رہے ہیں، ایک ہرنی آواز دیتی ہے اغثنی یا محمد، میری مدد کرو آقا، میری مدد کرو آقا. اس سے پہلے آج اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہوا موجود ہوتا ہے نا تو آپ تو ویڈیو پہلے وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہو. شرم کرو حضرت انسان، ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کرو. ایمبولینس کو نہیں بلاتے ہو، ایمبولینس کو نہیں بلاتے ہو، اپنے اس پہ نہیں اٹھاتے ہو. کون پڑھنا؟ ارے جب نہیں پڑھنا ہے تو ویڈیو وائرل کیوں کر رہے ہو؟ اس کی تمہیں فرصت ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے. ایسا نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کو حیوان نے جب پکارا، پکارنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہوں، انہوں نے میرے بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، میں دودھ پلا کر کے آپ سے وعدہ کرتی ہوں. بتائیے بظاہر مالک وہ ہے جو پنجرے میں قید کیا ہے، مالک وہ ہے نا بظاہر، وہ چاہے تو جو بھی چاہے کر سکتا ہے. صحیح ہے، ان کی جان ان کے اس میں ہے، لیکن ان سے شکایت نہیں کر رہی ہے کہ میں، حالانکہ وہ چاہتی اگر وہ ہرنی شکایت کر سکتی تھی اور وہ ایک گولڈن چانس بھی لے سکتا تھا کہ اگر پلانے کے لیے تو ان کے بچوں کو بھی ہم پکڑ لیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ ظالم جو ہے، ظالم اور ظلم، ان کے سامنے انصاف کی امید نہیں کی جاتی. انصاف کا جو پیکر ہوتا ہے وہاں امید کی جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے امید کی. یا رسول اللہ آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں پلا کر آ جاؤں گی انہی کے قید میں. کیا بات ہے. حضور نے چھوڑ دیا. سمجھتے ہیں آپ؟ چھوڑ دیا. آیا یہودی جو پکڑنے والا تھا، چیخ پکار سب کچھ کرنے لگا. ذرا سمجھیے مصطفیٰ کے لیول کو سمجھیے، اور آپ انہی کی امت ہیں، اپنے لیول کو بھی سمجھیے. کہاں جا رہے ہیں آپ وہ بھی آپ دیکھیے، اور کیوں یہ سارا ظلم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا جا رہا ہے اس کی وجہ کو بھی سمجھیے آپ. حضور نے جب چھوڑا
تو چھوڑنے کے بعد کیا کر اپنے حساب سے، جو ظاہر ہے جب ایمان والا نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب میں ہوتا ہے، اور ایمان والا ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کے حساب میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نگاہ مصطفیٰ میں ہوتا ہے. آپ دھیان دیجیے گا. کہا کیوں چھوڑا آپ نے، ایسا ہے ویسا، یہ کیا وہ کہا. مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم ایک کی فکر کر رہے ہو، دیکھ وہ اپنی اولاد کے ساتھ آ رہی ہے تیرے پاس. آنے کے بعد جھک گئی، اور یہ بھی پاؤں مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، ان کے بچے وغیرہ سب یہ دیکھ کر کے فوراً قدم مصطفیٰ پر جھک جاتا اور ایمان لے آتا ہے. کون کہتا ہے یہ ظلم و جبریت جو ہمارے اوپر تھوپنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو ظلمن، ہم نے اسلام کو تلوار، یا ہم نے اسلام کو اس طرح دہشت گردی کا ایک عنوان دے دیا. نہیں، دہشت گردی اور فساد کو مٹانے والے مذہب کا نام اسلام ہے. قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، دہشت گردی مت کرو، یہ میرا قرآن کہتا ہے. دہشت گردی مت کرو، یہ میرا قرآن کہتا ہے. ہم تو مصلح قوم ہیں، ہم تو اصلاح پسند قوم ہے، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. اور جو اس پر استعمال، جو اس کو مس یوز کرتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس کو دھیان رکھیں. نام کے عبداللہ کل بھی تھے، عبداللہ کل بھی تھے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے، لیکن مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کے لیے قرآن کو اور صاحب قرآن کو ریئلٹی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے، جو ان کی ریئلٹی ہے. آپ سمجھیے. تو نباتات کو بھی دیکھ لیا، جمادات کو بھی دیکھ لیا. انسان کی تو خیر بات کیا ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی ایسی ذات نہیں ہے، دھیان دیجیے گا. عورتیں تو سب مری حسن پر، ظاہری کمال پر. آج جو پرپوزل کا بیس بھی یہی بن گیا ہے، مال جمال حسب، مال جمال لیول، ظاہری دنیا ٹیپ ٹاپ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. مرد سر کٹائیں، یہ وجہ صرف محبت ہو سکتی، صرف کشش ہو سکتی. دنیاوی مفاد ہو ہی نہیں سکتا، دنیاوی مفاد ہو ہی نہیں سکتا. جس قوم کا ترانہ ہو محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، وہ صرف حیات کے لیے دنیا کو کیسے ترجیح دے سکتا؟ وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ والے اگر ہو، اللہ والے مطلب اللہ کو بلیو کرتے ہو، تو حیات و ممات دونوں اللہ کے لیے گزارے. تو اب انسان کے پاس آئے تو انسان کی کیا بات ہے. جب محمد کا نام آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ. یہ انسان کی اب ذرا تابع داری دیکھا آپ نے. پتھر کی بھی تابع داری، نباتات کی بھی تابع داری، حیوانات کی بھی تابع داری، انسان کی بھی تابع داری، اور انسان میں تابع داری صالح کی، شہید کی، صدیق کی، نبی کی، یہ سب کی. اب ذرا نبی کے پہلے جو قوم ہے ان کو آپ انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، پھر سمجھیے گا آپ. نبی کے پہلے قوم ہے تمام انبیاء کرام، جو میں کہا میں نے، انسانی بشر، انسانی لبادہ ہی میں انبیاء ہوتے ہیں. دھیان دیجیے گا. اور انسان ہی ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں. مگر اس میں جو افضلیت کا راز ہے، قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پڑھی آپ جا کر. اللہ پاک سارے نبیوں کو کہہ رہا ہے میں جمادات سے لے کر کے ساری مخلوقات کو کیوں جمع کروں؟ محمد سے جو نیچے کے افضل ہیں، نیچے سے اوپر تمام میں افضل، اور محمد سے جو نیچے ہے، میں ان تمام کو جمع کر دیتا ہوں. عقل والے سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑے اور سب سے اعلیٰ رسپیکٹڈ محمد ہے. سب سے اعلیٰ سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں جمادات سے کروں تو اس سے اوپر ابھی ہے نباتات، نباتات سے کروں تو حیوانات ہیں. میں چاہتا ہوں اس کی بارگاہ میں چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو جن کے اوپر بس وہی ہو اور نیچے سب ہوں. میں ان سے تعظیم کروا کر ذہن دینا چاہتا ہوں کہ سمجھو ارتقاء محمد کو، سمجھو عروج محمد کو، معراج محمدی کو سمجھو، اور عنوان توحید کو سمجھیے. تمام نبیوں کو جمع کر کے کہا سنو، ان کو بلیو کرنا، ان کا ڈیفینس کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، تمام رسپانسبلٹیوں میں سے سب سے بڑی رسپانسبلٹی محمد کی تعظیم سارے نبیوں سے کرا کر کے اللہ پاک نے سارے مخلوقات کو ایک طرف بالکل کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھ لو، اب تمہارے سامنے سوائے اپنے اوپر کی تعظیم کرنے کے کچھ نہیں. تم اگر صرف مومن ہو صالح کی تعظیم کرو، صالح ہو شہید کی تعظیم کرو، شہید ہو صدیق کی تعظیم کرو، صدیق ہو نبی کی تعظیم کرو، نبی ہو رسول کی تعظیم کرو، رسول ہو اولو العزم رسول کی تعظیم کرو، اولو العزم رسول ہو تو محمد کی تعظیم کرو. یہ تمہیں پاٹھشالہ رب نے توحیدی طور پر آپ کو ہم کو سکھایا ہے. اب ذرا سنیے ہوگا کیا. تعظیم کا عنوان کیا دیا میں نے کہ شے کو اس کا لیول دینا، شے کو اس کی حیثیت بتانا.
یہ ہے تعظیم. اور عبادت کا کانسیپٹ سمجھیے. عبادت یہ ہے کہ خود کو ذلیل، خود کو فنا، خود کو گم کر دینا جس ذات میں، وہ تصور کا نام عبادت ہے. اسی لیے آپ ذرا غور کیجئے، ابھی آپ نہا دھو کر کے آئے، الحمدللہ صاف ستھرا سب کچھ لگا کر، بلکہ عطر بھی لگا کر آئے ہیں. ابھی اگر ہوا چھوٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ارے بہت اچھی عطر لگایا ہوں، پانی کیسے ڈالنا، عطر ختم ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے لیے آپ کو اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا. جا کر وضو کرنے ہوں گے، آپ کو ہاتھ وغیرہ دھونے ہوں گے، نہ میک اپ نہ کچھ نہیں دیکھنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت نام ہے کہ معبود کے لیے خود کو فنا کر دیں. معبود کے لیے سب کچھ، اپنے آپ کو، دھیان دیجیے گا، اپنے آپ کو فنا، عربی کا لفظ غایت التذلل، نہایت اپنے آپ کو ذلیل مان لینا، نہایت ذلیل مان لینا، یہ ہے عبادت. اور تعظیم کے لیے معظم کو اس کا لیول دینا. دھیان دینا، تو تعظیم تمام مخلوقات میں ہر ایک کے لیول اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کی تعظیم ہوگی. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. دھیان دیجیے گا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. تعظیم جمادات سے لے کر کے اوپر تک آپ چلے جائیں، سب کی ہوگی، سب کی ہوگی. لیکن تمام تعظیموں میں سب سے بڑی تعظیم محمد کی ہوگی، سب سے بڑی تعظیم محمد کی ہوگی. اس لیے صحابہ کو، ایمان والوں کو قرآن میں یہ نہیں کہا نبی کی عبادت کرو، فرمایا عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. سنو، محمد کی تعظیم کیا کرو، محمد کی توقیر کیا کرو، اس سے تمہیں فلاح ملے گا، اس سے تمہیں کامیابی ملے گی. اور عبادت میری کیا کرو. دھیان دیجیے گا، تیار ہے؟ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ ساری باتیں ہو گئی. اب نتیجہ کیا ہوگا تعظیم کا؟ تو سنیے، سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. شعائر، یہ شعار کی جمع ہے. شعار بولتے ہیں نشانی، علامت کو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کیوں نشانی بنی؟ حضرت حاجرہ جو نبیہ نہیں ہے، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، عورت ولیہ ہوتی. نبی کو جنتی ہیں لیکن نبی نہیں. منصب نبوت عورت کے لیے نہیں، ولیہ ہیں. دھیان دیجیے گا، ایک ولیہ کی اداؤں کو اللہ پاک نے نشانیاں بنا دی. اب میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ ایک عقیدت کا روپ دے دیں گے. میں توحید سمجھانا ہے مجھے کہ اللہ پاک فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی شعائر، اس پلورل کا سنٹینس ہے، شعائر کی تعظیم کریں گے. میں نے سمجھا دیا ہے جمادات سے لے کر کے اوپر تک، ہر ایک کی تعظیم میں، ہر ایک کی تعظیم میں. بلکہ اس آیت کا پس منظر سورہ حج کے اعتبار سے اگر سمجھیں تو یہاں مراد کیا ہے؟ جانور ہے، قربانی کے جانور مراد. قربانی کے جانور جتنے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جو بھی قربانی ہو سکتے، ان قربانی کے جانوروں کی تعظیم کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں تجھے متقی دلوں کا بنا دوں. یہ مومن نہیں، صالح نہیں. دھیان دیجیے گا، مومن اور صالح نہیں، متقی. متقی سمجھ رہے ہیں؟ جو منصب محبوبیت پر فائز ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے متقی، امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق ہیں قرآن کی نص کے مطابق. آپ سمجھئے، تو متقی دلوں کا اللہ تعالیٰ، دل اللہ کے تقوی سے سرشار کر دیتا ہے. جانور کی تعظیم کے لیے، جانوروں کی تعظیم میں اللہ پاک نے جو جس کو لیول حیثیت سے پیدا کیا تھا اس کی تعظیم کرو گے، دلوں کا تقوی اللہ عطا کر دے گا، جو ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سند ہے کامیابی کی. سنو، سب سے بڑی سند ہے کامیابی کی. اللہ پاک کے رسول کی تعظیم کرو گے، کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ جمادات کی تعظیم کرو، اللہ تعالیٰ متقی بنا دے گا. نباتات کی تعظیم کرو، متقی بنا دے گا. اب چلتے چلتے چلے جائیں یہاں تک کہ نبیوں تک بھی پہنچ گئے، متقی بنائے گا اور دلوں کا متقی بنائے گا. اسی لیے کہا گیا محمد کی تعظیم میں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، کیا دوں گا؟ بس بے حساب دوں گا. تو کرتا چلا جا، بے حساب دوں گا. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار. اور اس معیار کو اگر آپ نے نہیں سمجھا، ایزی لے لیا، تو پھر آپ کا کوئی معیار نہیں ہے. انسانیت میں تو ہے لیکن انسانیت میں افضلیت کا عنوان نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے. تو میں یعظم شاعر اللہ سے یہ بھی عنوان. اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 16 بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنی توحید کا ڈائریکٹ عنوان بنایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ عنوان بنایا محمد کو. اے لوگوں سنو، میری ذاتی اور صفاتی دونوں توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، صبح و شام زندگی مصطفیٰ کو دیکھو.
صبح و شام زندگی مصطفیٰ کو دیکھو. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. عقل رکھتے ہو تو نبی کا عمر دیکھو, نبی کی صبح و شام دیکھو, مجھ تک پہنچ جاؤ. اس لیے سنیے, نبی تک پہنچیے, اسٹڈی کیجیے, رسالت کو پڑھیے, نبی کے اخلاق کو پڑھیے, ان کی اداؤں کو پڑھیے. یہ گوگل, یہ یوٹیوب, یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. ایک احساس مصطفیٰ آپ کو بخش دے گا, ایک فکر مصطفیٰ آپ کو بخش دے گا, لیکن مطالعہ مصطفیٰ آپ کی کیٹیگری کو بڑھائے گا. اور کون انسان نہیں چاہتا کہ میری بلندی ہو, میرا پرموشن ہو؟ کون نہیں چاہتا اللہ کی بارگاہ میں؟ اور جب رب نے نبی کی تعظیم میں حساب ہی نہیں رکھا تو آپ کیوں حساب اور کوانٹٹی کی دنیا میں ہو؟ آپ بے حساب تصور میں مصطفیٰ کی تعظیم کرو. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. یا اللہ خصوصی گفتگو کو قبول فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ